حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں مونڈے پکڑ کر مجھ سے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہے جیسے تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ کسی بات کا اندازہ اور اس کی اہمیت، اس کی عظمت کا یوں ہوتا ہے کہ کہنے والا کون ہے، بتلانے والا کون ہے، آگاہ کرنے والا کون ہے، پیغام کہاں سے آیا ہے، توجہ کس نے دلائی ہے، توجہ کس نے دلائی ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے، اور کتنا اہتمام سے اپنے ایک پیارے ساتھی کو توجہ دلا رہے، مونڈے پکڑے تاکہ پوری توجہ لے لیں اس کی، تاکہ پوری اس کی توجہ لے لیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہے جیسے تو پردیسی ہوتا ہے اور جیسے تو راہ چلتا مسافر، یعنی جس طرح کوئی مسافر پردیس کو اور راہ گزر کو اپنا وطن نہیں سمجھتا، جیسے کوئی مسافر پردیس کو تھوڑی دیر کے لیے پردیس گیا ہے، باہر گیا ہے، اس نے واپس لوٹنا ہے، اور جیسے مسافر پردیس کو اور راہ گزر کو اپنا اصلی وطن نہیں سمجھتا، وہاں اپنے لیے لمبے چوڑے انتظامات نہیں کرتا۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ اس دنیا کو اپنا اصل وطن نہ سمجھے، یہاں کسی ایسی فکر میں نہ رہے کہ اس کو یہی ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ اس کو ایک پردیس اور راہ گزر سمجھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں کو جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر انسانوں کو جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنی تعلیم اور تربیت سے ان کی جو کردار اور ان کی جو سیرت نکھارنا چاہتے ہیں، تو اس کی اس اساس اور اس کی بنیاد یہی بات ہے کہ آدمی کے دل میں اس دنیاوی زندگی کے بارے میں یہ بات رگ و ریشے میں بیٹھ جائے کہ یہ عارضی گھر ہے، یہ پردیس ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ جب تک یہ چیز اندر نہیں بیٹھتی تو انسان کے اندر کی زندگی ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر انسانوں کو جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں اور جیسی اس کی سیرت اور کردار اور اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد یہی چیز ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بارے میں یہ خیال رچ بس جائے کہ یہ دنیا عارضی جا ہے، یہ دنیا ایک وقتی ضرورت کی جا ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے، اور موت کے بعد آنے والی زندگی اصل زندگی ہے، مستقل زندگی کا ٹھکانہ ہے، اور وہی اصل زندگی ہے۔ تو جب تک یہ نہ بنیاد بنے نا تو خوبصورت زندگی کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، جس میں عبادات پہ استقامت ہو، جس میں اخلاق کی خوبصورتی ہو۔ یہ خوبصورت عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ بنیادیں نہ بن جائیں کہ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، پردیس ہے، وطن آگے ہے۔ جب تک یہ اندر نہ آ جائے اس وقت تک خوبصورت کردار بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات میں سب سے بڑا حصہ اور آپ کی دعوت میں سب سے بڑا حصہ اسی موضوع کو حاصل ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل گھر آخرت ہے۔ سب سے زیادہ جو موضوع پیغمبروں کی دعوت میں ہوتا ہے اور جس کو پیغمبر اپنی دعوت کا موضوع بناتے ہیں وہ یہ فکر آخرت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دعوت میں اور اپنے مواعظ میں اس بنیاد پر بہت زور دیتے ہوئے نظر آتے۔ ایک روایت میں ہے حضرت عمر فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا فقال فی خطبتہ، پھر خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، عمر ابن عاص ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے اور اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو سنو اور یاد رکھو کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے جو ابھی نظر آ رہا ہے، جو ابھی نقد ہے، اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ اس میں تو ہر نیک اور بد کا حصہ ہے۔ ہاں، اس دنیا میں تو ہر نیک اور بد کا حصہ مقرر ہے، بس نیک بھی ہے بد بھی ہے، ہر ایک نے اپنا حصہ یہاں سے اٹھانا ہے۔ اس کے اندر تو نیک اور بد دونوں کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے پیتے ہیں، اور یقین کرو آخرت مقرر وقت پر آنے والی ایک سچی اٹل حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگو سنو، یاد رکھو، دنیا ہاں ایک عارضی اور وقتی چیز ہے، تمہیں نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ یہاں نیک اور بد سب کا حصہ ہے۔ ایک اور دن آنے والا ہے جو ایک اٹل اور حقیقت ہے، سب قدرت رکھنے والا شہنشاہ اس میں لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔ اس دن سب قدرت رکھنے والا شہنشاہ لوگوں کے اعمال کے بقدر ان کے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور یاد رکھو، ساری خیر اور ساری خوشگواری اور اس کی تمام قسمیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یاد رکھو، سنو، ساری خیریں اور ساری خوشگوار چیزیں اور تمام ہی خوبصورت چیزیں اللہ نے جنت میں رکھی، اور پھر فرمایا تمام سامان شر اور دکھ اور تمام قسمیں دکھ کی دوزخ میں رکھی ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جو دنیا میں خوب اس نے مزے کیے اور اسے تکلیف نہیں ہوئی، بہت مزے کی زندگی اس نے گزاری ہے، لیکن بدقسمتی سے اللہ کا نافرمان مرا۔ تو جب اللہ کے ہاں حاضر ہوگا تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے، ذرا بس اسے جہنم کے قریب لے کے جاؤ، بس تھوڑی سی اس کی ہوا لگ جائے، واپس بلایا جائے گا، کیسے گزری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ایک جہنم کے جھونکے سے دنیا کے سارے مزے بھول جائے گا، اور اس کے بالمقابل ایک ایمان والا جس نے زندگی بھر اللہ کی وفاداری نبھائی لیکن دنیا میں آزمائشوں میں اس کی دنیا گزری، اسے لے جایا جائے گا اور جنت کے قریب کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے چند لمحے وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا، مزے تو وہاں ہیں۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، زندگی تو وہ زندگی ہے نا بھائی، جینا کا مزے کا تو وہاں مزہ ہے، جینے کا مزہ تو وہاں مزہ ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ہی قسم کے مزے، تمام ہی قسم کے راحت و آرام وہ جنت ہے، اور سارے دکھوں کی جگہ وہ جہنم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس خبردار خبردار، جو کچھ کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، خبردار خبردار، جو کچھ کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور ہر عمل کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو۔ کل کو نہ بھولو بھائی، کل کو نہ بھولو، ہر عمل سے پہلے اپنے کل کے انجام کو سامنے رکھو، اپنے کل کے انجام کو سامنے رکھو۔ والآخرۃ خیر، کل بہت بڑھیا ہے، وابقا، بہت پائیدار ہے، کل بہت بڑھیا ہے، بہت پائیدار ہے، کل بہت بڑھیا ہے، بہت پائیدار ہے۔ ہر عمل سے پہلے اپنی آخرت کو انجام اسے سامنے رکھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین کرو تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ۔ ہر شخص اپنا جو اس نے بویا ہے اس کے ساتھ اللہ کے حضور اس کی پیشی ہوگی۔ پس جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی پا لے گا۔ یہ اللہ کا پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ، یہ نظریہ رچ بس جائے، اور ان کی زندگی کا رات دن اس آخرت کو سامنے رکھ کے گزرے۔ زندگی وہ ہے۔ جب تک میرے عزیزوں یہ چیز اندر نہیں آتی، اعمال میں اخلاص نہیں آتا، نیکیوں پہ استقامت نہیں آتی۔ زندگی کے ہر حصے میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ اور نظریہ ہے جس کے بدولت اللہ کے حکموں کی تعمیر غمی خوشی میں، گھر بازار میں، مسجد اور تجارت میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہو جاتا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کل حاضری ہے، اور یہ دنیا تو پتہ کوئی نہیں۔ بازار سے ہی واپس گھر کوئی نہ آئے، دکان سے ہی واپس کوئی نہ آئے، سڑک سے ہی واپس کوئی نہ آئے، تقریبات سے ہی واپس کوئی نہ آئے، کیا پتہ۔ زندگی وہ ہے۔ ہر عمل سے پہلے اپنے آخرت کے انجام کو سامنے رکھیں۔ یہ استحضار، یہ دھیان، یہ عقیدے کی تر و تازگی، یہ اللہ کے رسول ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت بار بار سمجھائی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں یوں رہے جیسے پردیسی ہوتا ہے، جیسے راہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ وہ پھر دنیا میں اپنے پردیس میں لمبے چوڑے انتظام نہیں کرتا، وہ تو اپنے معاملات کو سمیٹ کے رکھتا ہے، اپنے معاملات کو سمیٹ کے رکھتا ہے۔ سفر پیش در پیش ہے، سفر درپیش ہے۔ اللہ رب العزت یہ حقیقت ہمیں بھی ہر وقت اس کا استحضار نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔